درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لوگوں مجھ سے دعائیں کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ماہ رمضان کے اندر دعا جو ہے یہ خاص کر کے مومن کی بڑی قبول ہوتی ہے، اس لیے دعائیں بہت کیا کرو، رات دن صبح شام آگے پیچھے چلتے بیٹھتے کھڑے لیٹتے دعائیں بہت زیادہ کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ دعائیں کرو دعائیں کرو؟ ایک سادہ جی بات ہے، یہ سمجھ لیں۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو دعائیں کرو، اللہ رحمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میرے بندو مجھ سے رحم لے لو، میرے بندو اور مجھ سے خوشیاں لے لو، مجھ سے اولاد لے لو، مجھ سے مال لے لو، مجھ سے جان لے لو، جو کچھ بھی کائنات پر مجھ سے لے لو میں رحمان ہوں، لے لو۔ یہ دعوت اس لیے دیتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے مانگے میں ان کو عطا کروں۔ دوسری وجہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں مجھ سے دعائیں کرو، اس کی وجہ دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میرے بندو تم سارے کے سارے فقیر ہو میرے سامنے، میں چاہتا ہوں ہر وقت فقیر ہی بنے تھے، مجھ سے مانگتے رہو۔ تم چونکہ میرے فقیر ہو نا، اور میرے فقیروں فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگے نہ چپ کر ہم کو ادھر کر چڑھے آئے وہ تو کبریا ہو گئے، یہ فقیر ہے۔ فقیر کا کام ہے جا کے کہتا ہے جی دیو مینوں، جی اللہ واسطے، جی مینوں دیو، جی مینوں دیو۔ چونکہ اے مومنو تم فقیر ہو اللہ کے، اس لیے اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ اور اللہ نے اس لیے ساری عبادتیں جو ہیں، ساری نماز کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہی ہے، تو اور کیا ہے؟ رکوع میں اللہ سے مانگتے ہیں، سجدے میں اللہ سے مانگتے ہیں، اتحیات میں اللہ سے مانگتے ہیں، اور کھڑے ہو کے نہیں مانگتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، مانگنا ہی تو ساری عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، اللہ جو کہتا ہے نا مجھ سے مانگو، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کا مغز ہے۔ جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھ لیں ان کے اندر مانگنا ہی اللہ کے سامنے فقیر ہی بننا ہے، اور کیا ہے؟ یہاں تک کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو فقیر ہوتا ہے، جی میں آپ کا فقیر ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں کھاؤں گا، جب کہیں گے تب کھاؤں گا، تب سے پہلے نہیں کھاؤں گا۔ تو اڈا کھانے ہیں تسی دین والے ہو، میں آپ کا فقیر ہوں میرے بادشاہ۔ فقیری تو ساری چیز ہے، سارا دین۔ یہ اللہ کے گھر میں جو جاتے ہیں یہ احرام باندھ کے فقیروں والے کپڑے پہن، اور کپڑے ہی فقیروں نہیں مردوں والے پہن کے جاتے ہیں۔ کڑی موڑی دار کا چکر، کڑی موڑی دار کا چکر، کڑی موڑی دار کا چکر، یہ کیوں چکر لگا؟ جی فقیر آ گیا پھر اینو معاف کر دیو، جی فقیر پھر آ گیا، دوجا چکر، تیجا چکر، چوتھا چکر، پنجواں چکر، چھواں چکر، ستواں چکر، یہ بار بار چکر کیا ہے؟ اور مانگنا ہی فقیری تو اصل میں سارا حج ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یاد رکھو میرے علاوہ دعا کو قبول کر بھی نہیں سکتا۔ ساری کائنات کے نبی پیغمبر اولیاء اللہ کٹے کر لیے جائیں، رب کی قسم کوئی دعا قبول اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرآن مجید میں آپ 20واں پارہ نکال کے دیکھ لیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہو کون ہے میرے علاوہ دعائیں قبول کرنے والا؟ کون ہے میرے علاوہ لوگوں کو عطا کرنے والا؟ کوئی ہے؟ میں کلّا اللہ ہوں جو عطا کرتا ہوں سب کچھ۔ اِلٰہٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کو اور اللہ بھی بنائے ہے تو سر جڑا تانوں سنے تہاڈیاں دعاواں سن کے تانوں کچھ دے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارا جائے تو بندے نے اس کو اللہ بنایا ہوا ہے۔ یہ جاتے ہیں نا قبروں کے اندر
لاہور چلے گئے جی دادا صاحب دی قبر. میں تو دادا اللہ کو مانتا ہوں, میں کیوں کہوں دادا کی قبر ہوتی ہے, پر اللہ کی بھی قبر ہوتی ہے. دادا صاحب منو دادا جی یہ دیو, دادا جی یہ دیو, اور دادا نہیں دے سکتا. جو عطا کرنے والا ہے ایک اللہ ہوتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی کو عطا کرنے والا ماننے کا مطلب ہے اس کو بھی اللہ کہنا. بلکہ قرآن مجید میں 26ویں پارے میں ایک عجیب بات سنیں. ہو سکتا ہے میرے کئی بھائیوں نے جو اکثر کئیوں نے نہ یہ آیت سنی ہو. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور لوگوں اس دنیا میں اس سے بڑا بھی کوئی گمراہ ہے جو اس کو جا کے پکارتا ہے جو إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور قیامت تک اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا. جو مر گیا ہے وہ سامنے پڑا ہو چارپائی کے اوپر, پلنگ کے اوپر پڑا ہو, رب کی قسم وہ نہ تمہاری سن سکتا ہے نہ تمہاری وہ جواب دے سکتا ہے. سننے والا اور جواب دینے والا شہنشاہ کائنات ایک اللہ ہے. اس لیے کہتا ہے مجھ سے مانگو. بلکہ آگے کیا کہتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. غافلون یہ لفظ یاد کر لینا, غافلون. اور جن کو تم پکار رہے ہو نا دادا صاحب فلانے صاحب یہ صاحب وہ صاحب جو کہہ رہے ہو کرنی والا فلانا کہہ رہے ہو, ان دعائہم غافلون. اور رب کی قسم تمہاری تو آواز ہی نہیں سنتے, وہ آواز نہیں سنتے, آواز نہیں سنتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہے, ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا اگلے جہان میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم ان کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کو معاف کرے, لیکن ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. دعاؤں کو سننے والا اس کائنات میں ایک اللہ ہے, اور پوری کرنے والا بھی ایک اللہ ہے. اور لوگوں اللہ سے دعائیں کیا کرو, اللہ ہماری دعائیں قبول کرے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اللہ کو شہنشاہ کائنات ماننا ہے, ایک